کون ہے امیر معاویہ؟ کون ہے یہ جو اب 20 سال خلافت کیا؟ خلفائے راشدین کے بعد سب سے لمبا دور ان کو ملا ہے، اور 22 سال پہلے گورنر رہے، کل 42 سال انہوں نے ملک شام کی رسی پکڑی ہے، باغ ڈور سنبھالا ہے، تو 42 سال تک مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے یہ امیر معاویہ کون ہیں؟ ان کی تاریخ بھی ضروری ہے۔ امیر معاویہ کی پیدائش کا معاملہ میں بتاتا ہوں۔ ان کی ماں ہندہ، یہ بھی صحابیاں ہیں، لیکن یہ وہی ہندہ ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ دیکھیے حالات کو اگر آپ بتائیں گے تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں، اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندہ کے باپ کو امیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا، ہندہ کے بھائی کو قتل کیا تھا، تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہوں، جنگوں کا تقاضا تھا اس وقت، لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا۔ جو عورتوں میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندہ کا بھی مقام ہے۔ بات یہ تھی کہ ہندہ کے باپ ربیعہ، یہ ہندہ کی شادی فاقیہ نام کے ایک شخص سے کی تھی۔ فاقیہ بڑا امیر آدمی تھا، مکہ کا رہنے والا، اور وہ ایک مرتبہ اپنے بیوی ہندہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت جتنے شاعر آتے تھے دور دراز سے وہ فاقیہ کے پاس آتے، وہ سب کو پیسے بہت لٹاتا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی کام سے نکل کر باہر گیا، ہندہ اکیلی بیٹھی تھی جھوپڑی میں، تو ایک کوئی اجنبی شاعر آیا، اور جیسے ہی وہ خیمے کے پاس آیا، اندر دیکھا عورت اکیلی ہے، تو دروازہ پردہ گرا کر وہ واپس چلا گیا کہ ہندہ اکیلی ہیں، شوہر نہیں ہے، فاقیہ موجود نہیں۔ اسی اثنا میں وہ شاعر جا رہا تھا، فاقیہ اندر آ رہا تھا۔ فاقیہ نے آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا، اس مرد سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اس اجنبی آدمی نے تیرے ساتھ اکیلے میں کیوں ملاقات کی؟ وہ اتنا شکی مزاج تھا کہ اس نے ہندہ کا جینا تنگ کر دیا، بہت سخت شست کیا، اور اس کے بعد ہندہ روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آ گئی۔ تو جو ہندہ کا باپ ہے ربیعہ، اس نے کہا کہ سچ سچ بتا ہوا کیا تھا؟ تو ہندہ نے کہا جو جو اس وقت ان کے خداؤں کی قسمیں وہ کھاتی تھی سب کھائی۔ کہا کہ میرا دامن پاک ہے، میں نہ اس آدمی کو جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، مجھے تو یہ پتا بھی نہیں کوئی آیا تھا، یہ تو میرے شوہر نے بتایا کہ کوئی آ کر کے بھی گیا ہے یہاں پر۔ ہندہ نے یہ سب باتیں کی۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہندہ کے باپ نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم، ایک مشہور کاہن تھا، عیسائی کاہن جو ہوتے ہیں جوتش جس طرح کے، ان کے پاس جا کر کے اس مسئلے کو رکھیں گے۔ یمن کا رہنے والا ایک جوتش ہے جو باتیں بھوشمانی کرتا ہے، اس کے سامنے یہ مسئلے کو رکھیں گے، اور جو حقیقت ہوگی وہ کھل کر کے آئے گی۔ ہندہ نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ فاقیہ سے کہا گیا تو وہ بھی چلنے کو تیار تھا، وہ اپنے ساتھ خاندان کو لے لیا، فاقیہ کو، اور ہندہ کی سہیلیاں اور اس کا باپ، یہ سارے لوگ نکل پڑے یمن۔ اور جیسے یمن پہنچے تو ہندہ کے جسم میں پیلا پن آنے لگ گیا، اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گئی ہندہ۔ باپ نے کہا تو چور ہوگی پھر، یا تو ڈر رہی ہے، جیسے ہی ہم کاہن کے پاس آئے تو ڈرنے لگ گئی۔ کہا میں ڈر نہیں رہی ہوں اس بات سے کہ میں گناہگار ہوں، میں ڈر رہی ہوں اس بات سے کہ یہ اٹکل پچو مارنے والے جوتش لوگ، اگر اس کا بتایا ہوا کبھی غلط نکل گیا، میں تو ویسے گنہگار نہیں ہوں، لیکن اس کا کہا ہوا سچ ہے، یہ کیسے 100% یقین ہوگا؟ اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے تو پورے عرب میں میری بدنامی ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے میرا نام زانیوں میں شمار ہو جائے گا، اس لیے میں ڈر رہی ہوں۔ یعنی مکہ کے جاہل لوگ تھے، مکہ کے بت پرست تھے، جیسے بھی تھے، لیکن ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ جوتش لوگ اٹکل پچو مارتے ہیں۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ پورا پکا نہیں بولتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جاہل مسلمان کیسے طوطے والے بابا کے پاس جا کے بیٹھتے، طوطا نکال رہا ہے اور اس کا بھوش بتا رہا ہے، اور خود کا پتہ نہیں ہے، برج پر بیٹھا ہوا ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، اور پالا ہوا ایک طوطا چٹیاں نکال کر، بڑے شوق سے لوگ اپنا مستقبل، اپنا فیوچر پوچھ رہے ہوتے ہیں،
اور حیرت کی بات ہے طوطا بھی بتا رہا ہے اور کچھ لوگ اپنا ہاتھ لے جا کر کے بتا رہے ہیں لکیر دیکھو اور بتاؤ ہمارا فیوچر کیسا ہے. لکیریں دیکھ دیکھ کر کے بتانے والے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے پورا قرآن رکھا ہے، دین اسلام کی مضبوطیاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس اپنا ہاتھ لے کر گیا، حضور نے فرمایا فقط کفر بما انزل محمد، اس نے محمد کا انکار کر دیا. جو کچھ رسول اللہ پر اترا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. تمہارا یہ شیوا نہیں ہے کہ تم مسلمان اور جوتشوں کے پاس جاؤ اور اپنے گھر بنانے کے لیے واستو پرکار کا خیال کرتے رہو. یہ سب چیزیں جو توہمات ہیں یہ تمہارے حصے کی نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے. بہرحال ہندا جب یہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ یہ اٹکل پچو مارے گا کچھ بھی، اور میرے بارے میں اگر کہہ دیا کہ یہ زنا کر چکی ہے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو اس کے باپ نے کہا میں ایسی ڈائریکٹ تھوڑی نہ جاؤں گا اس کے پاس، میں پہلے اس کا ٹیسٹ لوں گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ہندا کے باپ نے ایک تدبیر لی. گھوڑے کے دم کے نیچے ایک پھل کا دانہ چھپا کر کے رکھا اور اپنے پاس ایک ڈبیا رکھی اور اس میں بھی ایک چیز چھپا کر کے رکھی، اور جاتے ساتھ وہ جو کاہن تھا اس کے پاس دونوں جماعتیں گئی. اور جانے کے بعد ہندا کے باپ نے کہا جوتش صاحب، کاہن صاحب، ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں تک پہنچے ہوئے ہو. ہم کچھ کر کے لائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، وہ کیا ہے بتاؤ. اس جوتش نے کہا کہ تم جہاں آنے سے پہلے اپنے جانور کی پونچھ کے نیچے ایک دانہ دبا کر کے آئے ہو. اس نے صحیح بات کہی. کاہن جو ہوتے ہیں جوتش، ان کو شیطان کچھ خبریں دیتا ہے. اور اس کے بعد جب اس نے صحیح بات بتائی، اس وقت کے کاہن یہ سب بتاتے تھے ستارہ دیکھ کر کے. تو ہندا کے باپ نے کہا دیکھو ہم نے جو ٹیسٹ لینا تھا وہ اس میں پکا نکلا ہے. اس کے بعد کہا اس جوتش سے کہ اب یہ بتاؤ ہم کیا مسئلہ لے کر کے یہاں پر آئے ہیں. اس میں ایک عورت کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اجنبی مرد سے. تو کہا عورتوں کو یہاں بٹھاؤ. کئی عورتیں تھیں، وہ سب کے پاس جاتا تھا، سونگتا تھا، کسی کے کندھے کو مارتا تھا. اس کے بعد ایک ایک عورت کو اس طرح سے مار مار کے الگ کیا. جب ہندا کی باری آئی تو کندھے پر مارا اور اس کے بعد کہا کھڑی ہو جاؤ. اور جیسی ہندا کھڑی ہوئی کہا کہ یہ عورت بالکل پاک و صاف ہے، اس نے آج تک کوئی دوسرے مرد سے کوئی بدکاری نہیں کی. اے لوگوں، میں تمہیں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ یہ ہندا پاک ہے، اپنے شوہر کے بستر کوئی امانت کو اس نے بچائی ہے. اور یہ بھی میں تمہیں کہتا ہوں عنقریب اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پورے عرب کا بادشاہ ہوگا، اس کا نام معاویہ ہوگا. یہ کاہن نے پہلے ہی یہ خبر بھی دے دی. اب جیسی ہی ہندا کی پاکی اور برت اس نے بیان کیا تو جو شوہر تھا فاقیہ جلدی سے آ گیا، آجا میری بیگم، صاف ہے تو، پاک ہے. ہندا نے جھٹک کر کہا ایسے شخص کے پاس تو میں اب زندگی بھر نہیں جا سکتی، مجھے اس سے طلاق چاہیے. اور اس کے بعد جب جوتش نے کہا ہے کہ میرے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا جو بادشاہ ہوگا، میں تو یہ چاہتی نہیں کہ ایسے شکی آدمی سے کوئی بادشاہ پیدا ہو، میں یہ چاہتی نہیں ہوں. تو پھر ہندا کے باپ نے طلاق کروا دی، ختم ہو گئی. ہندا جیسی مکہ واپس آئی تو ہندا سے حضرت ابو سفیان نے نکاح کر لیا. اس وقت یہ ایمان لائے ہوئے لوگ نہیں تھے. ابو سفیان نے نکاح کیا اور ابو سفیان اور ہندا کے نکاح سے حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے. امیر معاویہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، حلیم الطبع، بردبار، ان کے اندر بھی برداشت کی طاقت بہت، معاملہ فہمی اور سیاست ان کے اندر بچپن سے تھی. لکھنے پڑھنے میں بھی شوق تھا. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، قرآن کی آیتیں آتی تھی، تو لکھنے والے جو تھے چند صحابہ تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہے، وہ کاتبین وحی میں سے ہیں. قرآن لکھنے کے لیے حضور نے چند صحابہ کو خدمت پر مامور کیا تھا. امیر معاویہ بھی قرآن لکھنے والوں میں تھے، کاتب قرآن ہیں، اور قرآن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. جو سب سے پہلے نازل ہوا قرآن یہ حضرت امیر معاویہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں ایمان لائے.
اور 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی. 3 سال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو صدیق اکبر کا تھا، معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عمر فاروق کا تھا، معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا، کیونکہ وہ سابقین اولین میں سے تھے، سب سے پہلے اسلام لائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تربیت حاصل کرنے والے وہ صحابہ تھے. بہرحال حضرت امیر معاویہ جب جوان ہوئے تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے سگے بھائی کے ساتھ ملک شام بھیجا. ان کے سگے بھائی کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابو سفیان. ابو سفیان کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام یہاں میں ذکر کر رہا ہوں، ایک کا نام یزید اور ایک کا نام معاویہ. عربوں میں رواج تھا، بار بار ریپیٹڈ نام رکھتے تھے، دادا کا نام پھر پوتے کو، پوتے کا نام پھر فلاں کو. تو یزید بن ابی سفیان یہ بڑے بھائی تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی مہارت کی وجہ سے ان کو ملک شام میں دمشق بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنی مہارت سے جب حضرت خالد بن ولید نے ملک شام کو فتح کیا تھا تو یزید بن ابو سفیان وہاں کے گورنر مقرر ہوئے. ان کے انتقال کے بعد امیر معاویہ وہاں ساتھ گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا، ان کے بڑے بھائی کا. تو حضرت عمر کا زمانہ جسٹ آ ہی رہا تھا. آپ نے خط لکھ کر کے بھیج دیا کہ یزید کے جو بھائی معاویہ ہیں انہی کو وہاں کا گورنر بنایا جائے. تو اب یہ رہی تاریخ امیر معاویہ کی. حضرت امیر معاویہ وہاں سے گورنر بن گئے ملک شام کے، دمشق کے. چلتی رہی ان کی گورنری. حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، یہ کل ملا کر 22 سال کا زمانہ ہوتا ہے. حضرت عمر 10 سال، حضرت عثمان 12 سال. حضرت عمر کے کچھ زمانے کے بعد وہ خلیفہ گورنر بنے تھے. بہرحال تو جب حضرت امیر معاویہ کو اتنی بڑی وہاں کی مہارت تھی، تجربہ حاصل تھا گورنری کا، ملک شام کی نس نس کو جانتے تھے. یہ امیر معاویہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری بیڑا شروع کیا اسلام میں. بحری بیڑا یعنی نیوی، فوج تیار کی، سمندری فوج بنائی. اور قبرص کو، جیسے کہ میں نے بتایا، حضرت عثمان کے زمانے میں امیر معاویہ کی سپہ سالاری میں سائپرس، ترکی کا جو علاقہ ہے وہ فتح ہوا، اور وہ 500 جہازیں حضرت امیر معاویہ نے سمندر میں اتاری تھی. اور پھر مصر میں ایک کارخانہ بنایا جہاں جہاز بنائے جاتے تھے. آپ کی عقل بہت زیادہ تیز، معاملہ فہمی بہت زیادہ تھی. کئی نئی چیزوں کو آپ نے ایجاد کیا حضرت امیر معاویہ نے. اب ان کی خلافت کا جو دور چلا ہے وہ اختلافات بہت زیادہ رہے، لیکن میرے عزیزوں اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن. یہ بڑے صحابہ میں تھے اس وقت، وہ سب موجود تھے. اور ان سبوں نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر اجماع کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. حالانکہ دیکھا جائے تو خلافت کے دعوے دار وہ بھی ہو سکتے تھے. باپ میرے ابو بکر صدیق ہیں، باپ میرے عمر فاروق ہیں، اور حضرت امام حسن بھی علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے تھے. لیکن ان سبوں نے امیر معاویہ کی یہ پرانی مشق اور ان کی تجربہ کاری کی وجہ سے خلافت ان کے حوالے کر دیا. اب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے جو اہم کارنامے ہیں وہ یہ ہیں کہ افریقہ کے، شمال افریقہ کے کئی علاقے فتح ہوئے اور دائرہ اسلام میں آئے. اور سب سے پہلے 55 ہجری کی بات میں بتا رہا ہوں، 55 ہجری میں، اور بعض روایت میں 45 ہجری میں سب سے پہلی فوج امیر معاویہ نے بھیجی تھی جو سندھ کے علاقے میں، یعنی ہمارا پرانا جو ہندوستان تھا، یہاں سب سے پہلی محلب نام سے ایک سپہ سالار امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے وہ ہندوستان تشریف لائے تھے. بعد میں باضابطہ لشکر کشی جو ہوئی ہے وہ محمد بن قاسم کا دور ہے، لیکن امیر معاویہ کے زمانے میں 45 ہجری میں ہی سندھ میں قدم رکھ دیے تھے. اب آپ اندازہ کریں، مسلمانوں کی سرحدیں نہیں تھیں، وہ عرب سے نکلے ہوئے لوگ وہاں سے اپنی سرحدیں بناتے ہوئے ہند کے علاقے تک پہنچ گئے. یہاں سندھ میں ایک عورت اس وقت حاکم تھی، قبق نام کی،
اور یہ بہت سخت قسم کی عورت تھی اور یہ حاکم تھی اور اس وقت یہاں ہندوستانیوں پر حکومت کرتی تھی، سندھ کے کچھ علاقوں پر حکومت کرتی تھی۔ جب حضرت محلب آئے امیر معاویہ کے سپہ سالار، تو یہ قبق نامی خاتون نے ان سے کوئی جنگ نہیں کی بلکہ صلح پر منظوری دی، اور اس کے بعد یہ علاقہ وہ ان کے حوالے کر کے چلی گئی۔ سندھ کا کچھ علاقہ تاریخ ہے، امیر معاویہ نیشاپور، سمرقند، بخارا، ازبکستان کے علاقے جو جا چکے تھے ان کو دوبارہ حاصل کیا۔ ملک شام کے کئی علاقوں میں جو بغاوت پھیلی تھی اس بغاوت کو ٹھنڈا کیا، پھر ان علاقوں میں مضبوطی قائم کی۔ عراق کے وہ علاقے جو حضرت علی کے زمانے میں اور ان کے زمانے میں جنگوں کی وجہ سے اختلافات کے شکار ہو گئے تھے، حضرت امیر معاویہ نے ان سب جنگوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ بردباری ایسی تھی، سیاست ایسی تھی امیر معاویہ کی، انہوں نے اپنے 3 بڑے مشیر ایڈوائزر بنائے تھے، ایک مغیرہ بن شعبہ، دوسرے عمرو بن عاص، تیسرے زیاد بن ابی سفیان۔ یہ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، حیرت کی بات کہ سگا بھائی ہے زیاد بن ابی سفیان، امیر معاویہ کے سگے بھائی ہیں، زیاد نام ہے۔ یہ سخت دشمنی کرتے تھے امیر معاویہ سے اور بہت کٹر حامی تھے مولا علی کے۔ ایک گھر میں حضرت علی بن ابی طالب کے سخت حامی تھے اور امیر معاویہ سے سخت دور۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ نے اپنی عقل اور دانائی سے ان کو قائل کر لیا اور واپس ان کو بلا لیا اور بصرہ کا انہیں گورنر بنایا۔ یہ زیاد بن ابی سفیان ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو بھی کہہ دے تو فرما بردار ہو جائیں، اتنی عقل کے ساتھ وہ معاملات چلاتے۔ جانوروں کو بھی اگر کہہ دے تو سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ زیاد بن ابی سفیان یہ کون تھے؟ امیر معاویہ کے بھائی تھے اور ان کو انہوں نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہوا تھا۔ اور عمرو بن عاص جنہوں نے پورا مصر فتح کیا، صحابی رسول ہیں، عمر میں بہت بڑے ہیں، لیکن مشورہ لینے کے لیے عرب کہتے تھے عمرو بن عاص کے پاس جاؤ، تو امیر معاویہ نے ان کو بنایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے دیکھا وہ جنگ صفین میں کیا کیا، حضرت عمرو بن عاص نے بعد میں اعلان نہیں کر دیا تھا کہ میں اپنے فریق کو معزول نہیں کرتا۔ عمرو بن عاص امیر معاویہ کے مشیر خاص تھے۔ تیسرے تھے مغیرہ بن شعبہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، لیکن ایسے زیرک تھے یہ بھی، پورے کوفہ کو کنٹرول کرنے میں اور پورے عراق کو کنٹرول کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ مغیرہ بن شعبہ، یہ 3 ایڈوائزر ایسے تھے جو امیر معاویہ کے شانہ بشانہ رہتے تھے۔ ان تینوں مشیروں سے یہ اپنی پوری حکومت کے سرحدیں کہاں تک پھیلا چکے تھے، بیٹھے تھے دمشق میں اور حکومت کی سرحد ان کی ہندوستان تک تھی۔ ایران بھی تھا، عراق بھی تھا، مصر بھی تھا، یمن بھی تھا، شام بھی تھا، پورا آج کے دور کا عرب تھا، حجاز، نجد، اور پھر اس کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکی، یہ سب علاقے۔ اتنا ہونے کے بعد پھر افریقہ کے ساحلی علاقے پورے کے پورے امیر معاویہ کی زیر نگرانی تھی۔ یہ اتنا بڑا خطہ ہے، میں آپ کو کہوں تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ وہ تنہا خلیفہ یا حاکم ہیں جنہوں نے ایک وقت میں 3 بر اعظموں پر اپنی حکومت جاری کی۔ 3 انٹر کانٹیننٹل، افریقہ، یورپ اور پھر ایشیا کا تو تھا ہی حصہ، ان سب علاقوں میں اسلام کی سرحدیں پھیلائی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہم کارنامے تھے، اسلام کی وسعت ہوتی رہی، لیکن جو جنگوں کو انہوں نے ٹھنڈا کیا وہ ایسے ٹھنڈا کیا تھا، کہتے ہیں کہ کوفہ شہر میں مغیرہ بن شعبہ حاکم تھے، ایسا حال تھا کہ اگر راستے میں کسی کا ایک سکہ گر جائے تو کوئی دوسرا آدمی اٹھاتا نہیں تھا جب تک وہ سکے کا آدمی خود نہیں آ جاتا تھا، کوئی دوسرا آدمی چھوتا تک نہیں تھا۔ اور عورتیں اپنے گھر کا دروازہ بند کیے بغیر رات کو سوتی تھیں، کسی کو ڈر نہیں تھا کہ کوئی گھر میں آ جائے۔ یہ نظام اتنا ٹائٹ بنا کر کے رکھا تھا، امیر معاویہ کا ڈر تھا لوگوں کے اندر۔ خلافت کو اپنی طاقت سے، اپنی زور سے انہوں نے ہانک کر کے، یہاں تک کہ جو بربر قوم کے لوگ تھے، افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے، وہ ایسی وحشی قوم تھی
کہ وہ تھوڑا سا اگر ان کے سامنے سے کوئی ہٹ گیا تو پھر وہ خبط سوار ہو جاتا تھا اور جنگلی جانوروں کی طرح جھپٹ پڑتے تھے. ایسی قوم کے لیے امیر معاویہ نے ایک پوری فوجی چھاونی ان کے ہاں قائم کر دی, جس کا سپہ سالار عقبہ بن نافع کو بنایا. وہ ہمیشہ ان کے اوپر سوار رہتے تھے بربر قوم پر, اور وہ ہمیشہ ان کی فرما بردار رہتی تھی. اور کئی ایسے ہیں, نیو سٹی ٹاؤن شپ کا پلان سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت امیر معاویہ نے قائم کیا. پورا ایک شہر بسایا, جیسے افریقہ میں ایک شہر بسایا قیروان نام سے, اور وہ پورا مرکز اسلام بن گیا بعد میں. ایسے کئی ان کی ایجادات ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بحری بیڑے پیدا کرنا, فوج کو ترتیب کے ساتھ الگ الگ مقدموں کے ساتھ الگ الگ ٹکڑیوں کے ساتھ نام کے ساتھ بنانا, اور سب سے پہلے یہ پوسٹ آفس کا جو سسٹم ہوتا ہے ڈاک کا, یہ امیر معاویہ کے زمانے میں قائم ہوا, جس کا نام انہوں نے برید رکھا کہ سرکاری خط بہت جلد ادھر سے ادھر جا سکے. اس کے لیے انہوں نے منزلیں رکھی, ایک گھوڑا یہاں سے وہاں تک جائے گا, دوسرا گھوڑا وہاں سے وہاں تک جائے گا, لیٹر پہنچانے کے لیے سب سے تیز کام ہو. امیر معاویہ کے زمانے میں خط و کتابت بہت تیزی سے جاتی تھی اور خبریں بہت تیز پھیلتی تھی. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک چاند پر جمع کیا. یہ سارے ان کے اولیات میں سے, ان کے خصائل ہیں, ان کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اب آؤ, امن ایسا قائم کیا, 20 سال میں مسلمانوں کی جنگیں نہیں. ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں, امیر معاویہ کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں, یہ ضروری ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. ان کا جو مشیر خاص ہے زیاد بن ابی سفیان, وہ بصرہ میں تھے. اس نے ایک شخص کے ساتھ کچھ معاملہ کیا تھا, اور وہ شخص شکایت لے کر کے سیدھے امیر معاویہ کے پاس آئے. امیر معاویہ نے دسترخوان بچھایا, کھانا کھلایا, اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. یہ بات زیاد بن ابی سفیان کو پتہ چلی کہ یہ تو خلیفہ اسلام کے پاس چلا گیا تھا, تو وہ آیا اور حضرت امیر معاویہ کے پاس کہا ایسے تو معاملات خراب ہو جائیں گے, میں نے اس کے ساتھ باز پرس کی ہے اور آپ یہاں پر اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو, ترازو کے دونوں پلے ایک طرح نہ رہنے چاہیے, بلکہ میں نرمی کرتا رہوں اور تو سختی کرتا رہے, اسی سے جماعت میں انتشار سے محفوظ رہے گی. اور ان کو سختی کرنے کا حکم تھا, حضرت امیر معاویہ گلے لگاتے تھے, ان کی سیاست تھی. اور پھر یہ فرماتے تھے, ان کا یہ جملہ کہ جہاں میرا کوڑا کام کر جاتا ہے میں وہاں تلوار نہیں اٹھاتا, اور جہاں زبان کام کرتی ہے وہاں کوڑا نہیں اٹھاتا, اور جہاں یہ سب کام نہیں کرتے ان کی گردنوں پر تلوار رکھ دیتا ہوں. یہ امیر معاویہ کی سیاسیات میں سے تھے. حتیٰ کہ اب میں ان معاملات کو رکھ دیتا ہوں چونکہ یہ ضروری ہے, جو افواہ پھیلانے والے. دیکھیں میں اتنی دیر تک تقریر کیا, اور حضرت امیر معاویہ پر اتنی دیر بولنا, یہ بہت احتیاط کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جنگوں کا دور, اختلافات کا دور. ہاں ہوئے ہیں معاملات, جو نااہل تھے وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے ممبر پر بیٹھ کر کے, سب وہ شتم کرتے تھے. خود میں نے بتایا مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا, وہ حضرت علی کی شان میں برا بھلا کہتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سب وہ شتم کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے, ایسا نہیں. کوفہ والے جو لوگ تھے وہ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے. یہ سب تو چلتا رہا. ایک صحابی حجر بن عدی جو حضرت علی کے کٹر حامی تھے, ان کا قتل ہو گیا اسی بات پر. وہ حضرت امیر معاویہ کو اور مغیرہ بن شعبہ کو بہت سخت جملے کہتے تھے کہ تم لوگ نااہل لوگ خلافت میں آ گئے, رسول اللہ کے گھر والوں کی یہ خلافت ہے. اس بات پر حضرت امیر معاویہ ان کو نذرانے بھیجتے تھے, ان کو تحفے دیتے تھے. مغیرہ بن شعبہ بھی ان کے وظیفے بڑھا دیتے تھے, حالانکہ ان کے سخت جملے سنتے تھے حجر بن عدی کے. لیکن جو نااہل, بعد میں ایک بار مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر گئے تھے اور کسی دوسرے شخص کو گورنر بنا کر گئے تھے, اور حجر بن عدی جو صحابی, یہ حجر بن عدی کون ہے بتاؤں میں آپ. حجر بن عدی انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لینا. یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں کہ ابھی 2011-12 میں
ملک شام میں جب یہ ریولیوشن کی جنگ شروع ہوئی، ابھی تک جنگ چل رہی نا، وہاں پر بمباریاں ہوئیں تو حجر بن عدی کی قبر پر بم گرا اور پورا ٹوٹ گیا، اور حجر بن عدی کی قبر کھل گئی تو حضرت حجر بن عدی کا جسم مبارک صاف اسی طرح سے نکالا گیا۔ صحابی رسول کا جسم پاک، ان کی تصویر بھی پھیلی ہوئی ہے انٹرنیٹ پر۔ ملک شام میں حجر بن عدی، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کٹر حامی لوگوں میں سے ہیں۔ 1400 سال کے بعد میرے عزیزوں، جسم اقدس صاف اسی طرح سے نکالا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے نکالا گیا، اور دوسری جگہ بحفاظت دفن کیا گیا ہے۔ اے ظالموں، اپنی آنکھوں سے دیکھو اور کن کن چیزوں کا انکار کرو گے؟ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے والے غلام کا جسم 14 صدیوں تک محفوظ ہے، تو اس رسول کائنات کے جسم کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات برزخی کی بات ہی الگ ہے۔ بہرحال یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں، مغیرہ بن شعبہ ان سے سخت جملے سنتے تھے، ان کو نظر آنے دیتے تھے۔ امیر معاویہ کے بارے میں بھی اگر کچھ کہتے ان کو وظیفہ دے دیتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ایڈوائزر ہیں، لیکن حجر بن عدی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر کہیں گئے تھے، اپنے کسی کو گورنر بنا کر، یہ نئے لوگ ہیں۔ حجر بن عدی اپنی عادت کے مطابق مسجد میں آئے، اور یہ نیا جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا، وہ اپنی عادت کے مطابق باتیں کر رہا۔ حجر بن عدی کھڑے ہو گئے اور کہا، تم سب کذاب ہو، سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہو، حقدار تو علی بن ابی طالب تھے، اور جس دن وہ گئے ہیں سورج ڈوب چکا ہے۔ حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے لگے۔ یہ جو والی بنا تھا کوفہ کا، وہ کھڑا ہوا اور سیدھے آ کر حضرت حجر بن عدی کو قتل کر دیا، صحابی رسول۔ تو یہ معاملات تو ہوتے رہے، ادھر بھی قتل ہوئے ادھر بھی قتل ہوئے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا جو دور آیا، انہوں نے زمام خلافت کو ایسا مضبوطی سے تھاما کہ پوری ہر جگہ امن قائم کر دیا۔ اتنا تو ہے کہ مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، ہر جگہ امن قائم کر دیا۔ لیکن وہ اخیر زمانہ ان کا، ظاہر سی بات ہے، ان کی عمر جب 80 سال کے قریب تھی، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی، اب ان کے حالات جو سخت تاریخ کے لیے بدلاؤ کے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ پھر بھی میں ادب کے دائرے میں عرض کرتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کو بعض لوگوں نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ کا دور ختم ہونے والا ہے، اب حالات ویسے نہیں ہونے چاہیے جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد ہوئے، حضرت عثمان کے قتل کے بعد ہوئے۔ خلافت کے لیے لوگوں میں الگ الگ معاملات نہ ہو جائیں، اختلاف نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو اعلان کر دیجئے میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ مسلمانوں کو ویسے بھی خلیفہ کی بات ماننا ضروری ہے، آپ کی بات سب لوگ مان لیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لوگوں نے آ کر کہا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کی بیماری کا وقت تھا، کہا بتاؤ میں کس کا اعلان کروں؟ چاپلوس لوگ تھے، چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ خلافت زیب جیتی ہے، آپ کا بیٹا یزید ہے، اس کو آپ خلیفہ کا اعلان کر دیجئے۔ یہاں سے اب تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی تاریخ یہاں آ کر کے بہت سخت ہو گئی ہے۔ امیر معاویہ نے پہلے تو انکار کر دیا، کہا نہیں، کیونکہ یزید کے شب و روز اور اس کے دن بھر کی جو مشغولیات ہیں وہ سب کو پتا تھے۔ نا اہل آدمی، دن بھر کبوتر بازی کرتا تھا، اور کبھی چھپ چھپا کر کے بندروں کو کھیل میں لگاتا تھا اور خوش ہو کر کے ہنستا تھا۔ اس کے الگ الگ معاملات تھے، اس کے شراب پینے کی بھی باتیں ہیں، لیکن امیر معاویہ سے چھپ کر کرتا رہا یا ان کے دور میں کم کرتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ نے منع کر دیا، لیکن پھر کچھ بڑے بڑے لوگ بھی آئے، کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اب خلیفہ کے انتخاب کے لیے، کیونکہ حضرت امام حسن سے جو صلح ہوئی تھی وہ تو اس بات پر ہوئی تھی نا، امیر معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کو جائے گی، لیکن امام حسن تو شہید ہو گئے، اب کون ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس وقت جو موجود تھے انہوں نے اس بات کا ویرودھ بھی کیا، انکار بھی کیا، کیونکہ ابھی 3 بڑے صحابہ موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور حضرت
حضرت علی کے بیٹے امام حسین، یہ بڑے بڑے صحابہ، اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بھی موجود. تو ایک صحابی آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، احنف بن قیس. انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ اعلان کر دیں عبداللہ بن عمر کے نام پر، ان سے افضل کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ بڑے صحابی ہیں، رسول اللہ کا زمانہ پائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سب معاملات تھے. انہوں نے پھر مغیرہ بن شعبہ کو بلایا جو کوفہ کے گورنر تھے، زیاد بن ابی سفیان کو بلایا، پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کہنا چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم لوگوں کو سنبھال لیں گے جیسے 20 سال سے سنبھال رہے ہیں. تو امیر معاویہ نے خط لکھ دیا سب کے نام پر کہ میری زندگی آخر دور کو پہنچ چکی ہے، اے مسلمانوں میں اپنی زندگی میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد میرا بیٹا یزید بن معاویہ تخت خلافت کا جانشین ہے. مغیرہ بن شعبہ لے کر کے گئے، انہوں نے تو نافذ کر دیا. زیاد بن ابی سفیان جو تھے انہوں نے بھی نافذ کر دیا. اب مدینے کا مسئلہ تھا، مدینے میں مروان تھا، مروان کو لکھ کر کے بھیجا گیا لیکن اس میں نام نہیں لکھا گیا. پہلے خط میں یہ لکھا گیا کہ امیر معاویہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، اس لیے اپنی زندگی میں کسی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. مروان نے سارے بڑے صحابہ کو بھی بلایا جو موجود تھے، سب سے یہ مشورہ لیا کہ خلیفہ وقت امیر معاویہ کا یہ کہنا ہے، ان کی رائے یہ ہے. سبوں نے کہا اچھا ہی ہوگا، پھر ایک نئے خلیفہ کو چننے کے لیے لڑائیاں ہوں گی. امیر معاویہ اگر اعلان کریں گے تو کسی اچھے کا کریں، کیونکہ نام نہیں تھا اس وقت. سب مدینے والے اس بات پر راضی ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد امیر معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سب معاملہ ٹھیک ہے، راضی ہیں، تو دوسرے خط میں انہوں نے بھیجا کہ ہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بیٹا یزید تخت خلافت کا جانشین ہوگا. یہ خط جیسی آیا، مروان نے اب جن لوگوں کو بلایا اس میں بہت سارے لوگ تھے، تابعین اور صحابہ. اس نے کہا امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کے خلافت کا اعلان کیا ہے. سب سے پہلے اب مروان نے جو بات کہی یہ کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر امیر معاویہ اپنے بیٹے کو خلیفہ کا اعلان کر رہے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن کھڑے ہو گئے، عبد الرحمن بن ابو بکر. کہا جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہو رسول اللہ کی سنت اور ابو بکر و عمر کی سنت نہیں. عیسائی بادشاہ ہرقل اور عظیم الروم کی سنت پر کہ ان کے ہاں ایک بادشاہ مرتا ہے تو بیٹا خلیفہ بنتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. ابو بکر اور عمر کی سنت ہوتی تو ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ ان خلفاء نے اپنے خاندان کو خلافت سے دور رکھا رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہو گئے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، یہ دو بڑے صحابہ تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ امیر معاویہ اس معاملے میں اچھا کریں گے، خیر خواہی کا ان کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا، لیکن ہم ان کی خلافت کو صرف اس لیے تسلیم کیے ہوئے تھے 20 سال سے امیر معاویہ کی کہ ہم جنگیں دیکھ چکے تھے، مسلمانوں کا خون نہ بہے، ورنہ امیر معاویہ سے افضل صحابہ بھی موجود تھے خلافت کے وقت، لیکن ہم نے ان کو تسلیم کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب امیر معاویہ کے خاندان میں بھی یہ چلتا رہ جائے صحابہ میں سے. اب آئی بات امام حسین کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں موجود تھے. آپ کے پاس یہ بات آئی تو آپ نے بھی اس کا رد کر دیا. یہ معاملات ابھی چل رہے تھے اور زمانہ تاریخ ہجری کا 60ویں ہجری کو پہنچا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال گزر چکے تھے. امیر معاویہ ایک دن بیماری کی حالت میں اس دار فانی کو کوچ کر گئے، انتقال ہو گیا. خلافت کا معاملہ لٹک گیا اور اس طرح کہ انہوں نے آلریڈی اعلان تو کر دیا تھا، آدھا اعلان، اور سب کو متی نہیں بنا لیے، سب کے ساتھ منظوری نہیں ہوئی، اس لیے خلافت کا معاملہ لٹکا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے خلیفہ برحق اس وقت ہوگا جب سارے لوگ ایک ساتھ بیعت کر لیتے. بڑے صحابہ مدینے کے، مکہ کے اور حجاز کے بہت سارے صحابہ نے اس کا انکار کیا تھا. کوفہ کے بھی بہت سارے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ وصیت نہیں مانی جائے گی، مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھے جائیں، وہ جسے چاہیں منتخب کریں.
ان معاملات پر آ کر اب تاریخ رک گئی ہے. اب یہاں سے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جو اصل مسئلے شروع ہوتے ہیں، دوسرے دن یزید کو بیٹھنا ہے اور پھر وہ کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے.